الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کا 14واں روزہ ہے اور پیام قرآن کے حوالے سے 16ویں اور 17ویں پارے کی سورتوں کے مضامین کا خلاصہ ذکر کیا جائے گا۔ سورہ مریم 16ویں پارے میں ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس سورت میں حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کا بیان ہے۔ یہ سورت اس لحاظ سے بھی مشہور ہے کہ جب ہجرت حبشہ کے موقع پر مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ میں گئے اور ان کے پیچھے کفار مکہ ان کو واپس لینے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے آئے، تو مسلمان اس وقت حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں تھے۔ تو جب کفار مکہ نے نجاشی سے کہا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کو واپس کر دیا جائے، تو نجاشی نے مسلمانوں کے وفد سے کسی ایک شخص کو اپنا موقف بیان کرنے کو کہا کہ تم جو یہاں آئے ہو تمہارا مقصد کیا ہے اور یہ لوگ تمہیں واپس لینے کیوں آئے ہیں۔ اس پر مسلمانوں کی طرف سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اپنا موقف پیش کیا اور شروع میں اسی سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، جس کے شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعات ذکر ہیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ یہ سن کر حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی تھا اس کا دل موم ہوا، وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ واللہ یہ وہی کلام ہے جو ہمارے نبی عیسیٰ پر اور ان سے پیش رو حضرت یحییٰ علیہ السلام وغیرہ پر اترا تھا۔ اور یہ سن کر اس نے کہا کہ تم لوگ سچے ہو، اور کفار سے کہا کہ میں ان کو واپس نہیں کروں گا۔ تو اس اعتبار سے یہ صورت مشہور ہے۔ اور جیسا کہ ذکر کیا کہ اس کی ابتدا میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے والد تھے ان کی دعا کا قصہ مذکور ہے، اور شروع میں یہ آیت حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ اور حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین کا قول ہے کہ واللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ رب العزت اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا بلکہ ایز اٹ از اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ حضرات نے اس کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں۔ بہرحال آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ ہم نے اپنے بندے زکریا پر جو رحمت نازل کی، جو اس پر فضل اور احسان فرمایا اور ان کی دعا کو قبول کیا، اس کے بارے میں یاد کیجئے، اس کا ذکر کیجئے۔ وہ کیا دعا تھی کہ زکریا علیہ السلام نے فرمایا تھا، عرض کیا تھا کہ اب میں بڑھاپے میں ہوں، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس، کہ میری ہڈیاں چٹکنے لگی ہیں اور میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں اور مجھے کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں اولاد سے نوازا اور ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ نبوت میں ان کی پھر آگے وراثت چلی، آل یعقوب سے پھر آگے نبوت چلی۔ تو اس کے بارے میں یہاں سارا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد آگے جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بھی تذکرہ ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم،
کہ اپنی کتاب میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ جب وہ لوگوں سے الگ ہو کر ایک الگ مکان میں چلی گئیں، اور پھر وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ کا معجزہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اپنے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کے برابر ہیں، ان کی مثل ہیں، کہ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے محض اپنی قدرت اور حکم سے بغیر کسی والدین کے پیدا فرمایا، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرمایا۔ اور پھر انہوں نے پیدا ہو کر کیا کہا، انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، یعنی کہ پیدائش کے فوراً بعد ہی آپ نے نبوت کی گواہی دی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت میں آگے دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور وہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سارے کے سارے نبی سچے تھے، یہ سارے کے سارے نبی اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، اور یہی وہ نبی ہیں کہ جن کی صداقت کی، امانت کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دی ہے، اور وہیں پر ان کی ساری تفصیل بیان ہوئی ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو نبوت عطا فرمائی، اور یہ صداقت کی، امانت کی یہ صفات ان کے اندر رکھیں، اور انہیں اپنے اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے وراثت کے احکامات کو ذکر فرمایا کہ جس طرح اولاد کی وارث، مال کی وارث اولاد بنتی ہے، ایسے ہی دین کی حفاظت کی بھی وراثت ہونی چاہیے، کہ جیسے انسان اپنا مال چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے والی وارث ہوتے ہیں، اس کی اولاد، اس کے عزیز و اقربا، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، یہ سارے اس کی اولاد کی وراثت، اس کے مال کی وراثت کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے مال کے دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی دین کی وراثت بھی جاری ہونی چاہیے، دین کی دیکھ بھال کے لیے بھی پیچھے اولاد کو یا اپنے شاگردوں کو، اپنے طلباء کو چھوڑ کر جانا چاہیے تاکہ وہ دین کو آگے پھیلائیں۔ اس صورت کے اندر اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ اور اسی طرح اس صورت کے اندر مزید حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیوں کے شکوک و شبہات تھے ان کو بھی دور کیا گیا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے یہ کہا کہ اولاد کی ضرورت انسان کے لیے بہت ضروری ہے، انسان کو اولاد کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ اس قسم کی اور دیگر ہر قسم کی ضروریات سے پاک ہے، اور کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہو سکتی جو اللہ کے لیے کوئی اولاد ثابت کر سکے۔ اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے لیے اولاد کو بنانا، جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک ہے۔ اور شرک کے لیے اللہ رب العزت نے وعید نازل فرمائی کہ زمین تو پھٹ سکتی ہے، آسمان جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، لیکن شرک کرنے والا جو ہے وہ نہیں بچ سکتا، شرک کا گناہ اس قدر شدید ہے۔ اور پھر اس صورت میں مزید بتایا کہ صالحین پر اللہ کی رحمت اور مدد کیسے آتی ہے، کہ جو نیک لوگ ہیں، جو نیکی کا کام کرتے ہیں، جو اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں، اپنی دنیا کی زندگی کو اللہ کے دین کے مطابق گزارتے ہیں، ان پر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ وہ اللہ کی مدد کے بالکل پہلے حقدار ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ان کی مدد کی جائے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اسی طرح آگے جا کر نافرمان امتوں کا تذکرہ ہوا اس صورت کے اندر کہ باقی امتیں
جنہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، اگرچہ ان کے نبی سچے تھے۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر ہوا، ادریس علیہ السلام کا ذکر ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ ان تمام انبیاء کی امتیں جو تھیں ان میں سے اکثر نے ان کی نافرمانی کی، اور پھر ان کا بدلہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی ان کو دیا۔ اور اس کے مقابلے میں جیسے کہ قرآنی اسلوب ہے کہ جہاں پر نافرمانوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے مومنین کا تذکرہ ہوتا ہے، تاکہ مومنین کو نہ صرف منکرین کے واقعات سے عبرت حاصل کی دلائی جا سکے، بلکہ ان کو خوشخبری بھی دی جا سکے کہ وہ اگر اسی راستے پر چلتے رہیں گے، ایمان کے راستے پر چلتے رہیں گے، تو ان کے لیے پھر کیا خوشخبری ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے اپنا قدرت اور اختیار کو بیان فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اور جس ذات کے اختیار میں سب کچھ ہو، جس ذات کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہو، تو عبادت بھی اسی کو لائق ہے، عبادت بھی اسی کو جچتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بت جو ہیں یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور نہ ہی تمہارا کچھ سنوار سکتے ہیں، تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ تو میں جو ایک ذات تمہاری پوری نظام کو چلانے والا ہوں، پوری کائنات کو چلانے والا ہوں، تو تم پر لازم ہے کہ تم عبادت بھی میری کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر آگے جا کر مشرکین کے جھوٹے الزامات کا ذکر کیا کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر الزامات لگایا کرتے تھے مختلف قسم کے، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کا جواب دیا اور کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو جادوگر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ایسا ہے کہ ان کا نبوت کا دعویٰ غلط ہے، بلکہ وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان پر فرشتے آتے ہیں، وہی لے کر آتے ہیں، اور یہ جو قرآن سناتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اپنی طرف سے نہیں سناتے۔ تو اس اعتبار سے بھی مشرکین کو جواب دیا گیا۔ اور اس صورت سے ہمیں جو اسباق سیکھنے کو ملتے ہیں وہ یہ کہ نظر ہمیشہ اللہ کی ماننی چاہیے، اللہ کے نام کی کوئی بھی چیز ہو، عبادت جو بھی ہو، اللہ کے راستے میں کوئی بھی مال خرچ کرنا ہو، اللہ کے راستے میں کوئی بھی چیز قربان کرنی ہو، تو اس کی نیت اور اس کا نام صرف اللہ کے نام کے ساتھ جوڑا جائے۔ غیر اللہ کی نظر، غیر اللہ کے نام کی نیاز، غیر اللہ کے نام کی پر قربانی، غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا، اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک کے لیے اسباب کا ہونا نہ ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جیسے بڑھاپے میں حضرت ذکریا علیہ السلام کو اولاد نصیب فرمائی، تو اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ بغیر اسباب کے چیزوں کو پیدا فرمائے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ اولاد اللہ کی طرف سے انعام اور عطیہ ہے، اللہ سے مانگنی چاہیے۔ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ سے مانگیں، اور جن کو دی ہے ان کی اچھی تربیت کریں، کیونکہ جہاں پر اس صورت کے اندر اولاد کو انعام بتایا گیا، اولاد کو اللہ کا تحفہ بتایا گیا، وہیں پر گزشتہ صورت کے اندر اولاد کو آزمائش بھی بتایا گیا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہیں۔ تو چونکہ ان دونوں چیزوں کو مینج کر کے چلنا ہے کہ اولاد کو اللہ کی نعمت بھی سمجھنا ہے، لیکن اس کے فتنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اسی میں پڑھ کر اپنے اللہ کو بھول جائیں۔ ان کی خوشنودی کے لیے، ان کو ترقی دینے کے لیے آپ نافرمانیوں کی طرف چلے جائیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ بیٹھیں، تو اس اعتبار سے یہ فتنہ بھی بن سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اولاد کو بڑا دیکھ بھال کر لے کر چلنا چاہیے، اللہ کا انعام بھی سمجھا جائے، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا جائے، لیکن ان کی تربیت میں خصوصی طور سے اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھا جائے۔ فرمایا جو حلال کا لقمہ اپنی اولاد کو کھلائے گا تو اس کی اولاد آگے جا کر اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اس کی اولاد آگے نیک راستے پر چلے گی۔ ہم اولاد کو اگر حرام کا لقمہ کھلاتے ہیں، ہم اولاد کی اگر تربیت اسلامی پیمانے پر نہیں کرتے، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ اولاد نافرمان بنتی ہے۔ اس حرام کے لقمے کی تاثیر ہمیں دنیا میں ہی نظر آ جائے گی کہ اولاد دین پر نہیں چلے گی، اولاد نافرمان ہو گئی۔ آج کل اکثر شکایتیں یہی ملتی ہیں، جو اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، بچے سرکش ہو گئے۔ کچھ والدین نے بھی ان کو ڈھیل دی کہ کوئی بات نہیں، بچے ہیں،
اور جیسے جیسے دور آگے بڑھتا جا رہا ہے تو والدین نرم ہوتے جا رہے ہیں، بچے حاوی ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ جس میں حدیث جبرائیل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ باندیاں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی، یعنی کہ اولاد پیدا ہو کر ماں باپ کے لیے آقا اور سردار بن جائے گی، ان پر حکم چلائے گی۔ اور آج اگر ہمیں اپنے آس پاس ایسا ہی کچھ نظر آتا ہے تو یہ اسی حدیث کی تصدیق ہو رہی ہے کہ قیامت کے قریب اس طرح کی نافرمان اولاد پیدا ہوگی۔ تو اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمیں قرآنی تعلیمات سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے کیا ذکر کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح زکریا علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی کیا فضیلت ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے ذکر کے بہت بڑے فضائل قرآن و حدیث میں مذکور ہوئے ہیں، جیسے پچھلے پروگرام کے اندر ذکر کیا تھا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسان کے دلوں کا اطمینان، انسان کے دلوں کا سکون اللہ رب العزت اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ جتنا اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے اتنا اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے اندر سکون اور اطمینان نصیب فرمائیں گے۔ جتنے بھی ڈپریشن کے امراض ہیں، جتنے بھی یہ بیماریاں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کے ذکر سے دور ہونے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح پھر آگے تقوی کی اہمیت بیان فرمائی کہ تمام کامیابیوں کی کنجی، تمام نیکیوں کی کنجی تقوی ہے، کہ اگر تقوی اختیار کریں گے، تقوی کو اپنے سامنے رکھیں گے، اللہ کی ذات کا ڈر اپنے سامنے رکھیں گے، تو نہ صرف اعمال کرنا آسان ہوگا بلکہ اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانا آپ کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ جب اللہ کا ڈر سامنے ہوتا ہے تو پھر تمام اعمال خود بخود سیدھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا وہ پھر دنیا کی ہر چیز اسے ڈراتی ہے، پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ اور پھر آگے جا کر یہ فرمایا کہ اگر مومن کو فتنوں میں پڑ جانے کا خوف ہو اور وہ فتنوں کو دفع نہ کر سکتا ہو تو کیا وہ موت کی تمنا کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو مریم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا کہ اس میں انہوں نے موت کی تمنا کی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو نبوی صفت سے پہلے صداقت کی صفت دی گئی، کیونکہ صداقت ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ اور اسی طرح آخر میں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی طرف ان کو ایمان کی دعوت دی، ان کو ایمان کی طرف بلایا، تو اس کا طریقہ بھی ذکر کیا کہ پہلے ان کو ایک سوال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی کہ اے میرے باپ، آپ یہ کن کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ اور پھر اس پر بھی انکار کیا، تو پھر ایک اور طریقے سے سمجھایا کہ انی قد جاءنی من العلم، پھر انکار کیا تو کیا کہا؟ لا تعبدوا الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان تو اپنے رحمان کا نافرمان ہے، اس کے پیچھے چل کر تو آپ اس کے پیچھے پیچھے جہنم کے گڑھے میں پہنچ جائیں گے۔ تو پھر ان کو عذاب سے ڈرایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو اللہ عذاب نہ دے۔ تو یہ والد کے ساتھ جو گفتگو ہے اس میں مختلف لہجوں کو اور مختلف تنوعات کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی ہے۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کا بہت بڑا ایک مضمون ہے کہ دعوت کے لیے جو دعوت کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک تعلیم ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے دعوتی نظام کو لے کر چلنا ہے، اپنے مخاطب کو آپ نے دعوت دینی ہے تو کس اسلوب پر دینی ہے، اس کے سٹیٹس کو سمجھ کر، اس کے مزاج کو سمجھ کر، اس کے حالات کو دیکھ کر حکمت اور بصیرت کے ساتھ آپ نے اس کو کس چیز کی کس وقت دعوت دینی ہے، یہ ساری تعلیمات ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر ذکر فرمائی۔ اس کے بعد اگلی سورت شروع ہوتی ہے، سورت طٰہٰ۔ یہ سورت اللہ رب العزت نے 16ویں پارے میں ہے نازل فرمائی، مکی سورت ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ جو قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے وہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، دین اسلام پر چلنا آسان ہے،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اس دین پر چلے گا اور جو میری اور میرے رسول کی پیروی کرے گا، اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائیں گے۔ اور اس صورت میں خاص طور سے 2 واقعات کو بیان کیا گیا ہے، وہ واقعات آگے چل کے انشاءاللہ ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس صورت کی ایک مشہور بات یہ بھی ہے کہ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے شدید ترین دشمن تھے۔ تو جب اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دینا چاہی تو اس کا پس منظر اور واقعہ کیسے بنا کہ ایک راستے میں جا رہے تھے تو کس نے کہا کہ تم محمد کے خلاف ہو اور تم محمد کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں اتنے شدید مخالف ہو، لیکن تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ تو وہیں غصے سے بھرے ہوئے اپنی بہن کے گھر گئے تو بہنوئی جو تھے وہ ڈر کے مارے چھپ گئے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ تو مشہور تھا۔ لیکن بہن سے پوچھا کہ ہاں کون پڑھ رہا تھا، کیونکہ قرآن کی تلاوت کی آواز باہر آ گئی تھی، تو پوچھا کون پڑھ رہا تھا۔ تو جب کوئی جواب نہ دیا یا انکار میں جواب دیا تو بہن کو مارا۔ جب بہن کو مارا، بہن زخمی ہو گئی، تو ان کو زخمی دیکھ کر پھر دل تھوڑا سا پسیجا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا اور فرمایا کہ اچھا لاؤ مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ تو اس وقت ان کے بہنوئی باہر آئے اور پھر یہ سورۃ طٰہٰ کی آیات جو ہیں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ تو یہ جو ابتدائی آیات جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو فوراً اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر ایمان کی شمع جگائی، ان کا دل نرم ہوا اور اللہ نے ہدایت دی، اور اسی وقت کہا کہ مجھے لے کر چلو اپنے نبی کے پاس، یہ جو کلام ہے یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد کے واقعات مشہور ہیں کہ پھر وہی سختی اور وہی غصہ جو پہلے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا تھا، اسلام لانے کے بعد جب وہ مسلمانوں کے حق میں استعمال ہونے لگا تو پھر کیا نتیجہ نکلا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، مسلمان کمزور تھے، تھوڑی تعداد میں تھے، ضعف میں تھے، تو چھپ کر عبادت کرتے تھے، کیونکہ کھلم کھلا عبادت کرنے سے کفار کی طرف سے اذیت دینے کا خطرہ ہوتا تھا۔ کفار تشدد کیا کرتے تھے غریب مسلمانوں پر جو عبادت کے لیے جاتے تھے، بیت اللہ میں جاتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر حضرت عمر نے کیا اعلان کیا کہ میں اسلام لے آیا ہوں، اب جو شخص اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو، وہ آ کے میرا راستہ روک کر دکھائے کہ آج سے ہم کھلم کھلا عبادت کریں گے، خانہ کعبہ میں عبادت کریں گے، اپنے دین کے اوپر چلنے کی جو بھی ہماری ترتیب ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، کوئی روکنے والا ہے تو روک کر دکھائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبہ اتنا تھا کہ اس وقت کوئی بھی کافر پھر ان کے سامنے نہیں آیا۔ تو یہ صورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعی ایمان لانے سے متصل ہے۔ اور پھر اس صورت کے اندر جو 2 قصے ذکر ہوئے، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ایمان کی دعوت دی، اپنے دین کی دعوت دی، تو کچھ جادوگر تھے جو فرعون کی طرف سے تھے، وہ سامنے آئے، کیونکہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں جو چھڑی ہے آپ اپنی چھڑی کو ڈالیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنی چھڑی کو ڈالیے، تو یہ ڈالی تو وہ اژدہا بن گیا اور وہ آس پاس کی چیزوں کو نگلنے لگا۔ تو جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے اپنے جو جادو کے سامان تھے وہ ڈالے، کیونکہ فرعون نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا کہ یہ ایک جادوگر ہے، اس کے مقابلے میں جادوگروں کی فوج لے کر آتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ تو جب جادوگروں نے اپنا ساز و سامان ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے نے ان سب کو نگل لیا اور سب کچھ ختم کر دیا۔ تو اس پر ان جادوگروں کو لگا، کیونکہ وہ اہل فن تھے، ان کو لگا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے ہی کوئی نشانی ہے،
جس پر وہ سب سجدے میں گرے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اور پھر اس کے بعد فرعون اتنا سیخ پا ہوا اور کہا کہ میں تمہیں پھانسی دے دوں گا، میں تمہیں لٹکا دوں گا، لیکن وہ ایمان پر اتنے پختہ تھے، انہوں نے کہا کہ اب تو جو مرضی کر، ہم اپنے ایمان سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ایک یہ واقعہ، اور دوسرا واقعہ آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ جو منہج ہے اسی کو اختیار کرنے سے نجات ملے گی۔ اللہ پاک نے جو فرما دیا کہ یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، تو حق کے راستے پر چلو گے تو اللہ پاک کامیاب فرمائیں گے، اور اس کے ہٹ کے راستے پر چلو گے، اس سے ہٹ کر چلو گے تو اللہ پاک ناکام فرمائیں گے۔ تو یہ شروع میں ہی یہ راستے متعین ہو گئے کہ جب شیطان کو مہلت ملی اور شیطان کو یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے تو قیامت تک کے لیے آزاد ہے اور تو جو چاہتا ہے وہ کرے گا، لیکن میں اپنے بندوں کو بھی اپنی طرف بلاتا رہوں گا، تو وہاں سے بھی ہمیں یہ راستہ پتہ چلا کہ جو اللہ کی ذات کی طرف چلے گا، جو اللہ کے راستے پر رہے گا اور شیطان کو دور کرتا رہے گا، شیطان سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، استغفار کرتا رہے گا، شیطان سے استعاذہ مانگتا رہے گا اللہ کی ذات کے ہاں، تو پھر اللہ رب العزت اس کو جنت کے راستے پر لے جائیں گے۔ اور پھر آگے جا کر کہا کہ اللہ رب العزت انبیاء کی مدد اور ان کی نگرانی کیسے کرتے ہیں، کہ اللہ رب العزت براہ راست اپنے انبیاء کی تربیت فرماتے ہیں۔ نبی جو بھی کہتا ہے اللہ کے حکم سے کہتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی نگرانی اور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ جہاں پر اس کو مدد کی ضرورت ہو اللہ مدد فرماتے ہیں، جہاں معجزے کی ضرورت ہو اللہ پاک معجزہ عطا فرماتے ہیں، اور تکلیف کے موقعوں پر اللہ تعالیٰ اپنا ساتھ دیتے ہیں۔ اسی طرح اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا واقعہ بھی مذکور ہے کہ وادی مقدس میں اللہ تعالیٰ سے کیسے بات کی، اور پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا معجزات کی جیسے ذکر ہوا، اور پھر یہیں پر اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے نرم بات کرنا، اس کو دعوت دو۔ اور اسی طرح نبوت سے پہلے اللہ رب العزت نے جو بھی احسانات فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر ان کا تذکرہ ہے، ہارون علیہ السلام کو ان کا بھائی بنایا ان کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح فرعون اس کا پورا واقعہ ذکر ہے کہ جب جادوگروں کے واقعے کے بعد بھی اس نے اپنی روش کو نہیں بدلا اور اسی طرح اپنے ظلم و ستم پر چلتا رہا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر عذاب آیا اور اس کو دریا کے اندر غرق کیا، اور غرق ہونے سے پہلے اب وہ کہتا ہے کہ انی آمنت بربک موسیٰ و ہارون، کہ میں تمہارے رب پر یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تیری توبہ قبول نہیں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ عَلَى الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ، کہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی کہ جو مرتے وقت اپنی توبہ کو ظاہر کریں، جو مرتے وقت اپنی توبہ کریں کہ اب ہم دیکھ چکے ہیں، اب ہماری موت کا وقت قریب ہے، اب ہم توبہ کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کھلایا، کتنی قسم کے عذابات سے ان کو بچایا، اور کس طرح کی نعمتیں ان پر نازل فرمائیں، تو اس کے بعد بھی اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پھر وہ جو سامری کا بنی اسرائیل کو گمراہ کرنا اس کا واقعہ ذکر ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا پھر جو غصہ اور اپنی قوم پر تھا وہ اللہ رب العزت نے ان پر نازل فرمایا، اور پھر گزری امتوں کا بیان فرمایا کہ پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر اللہ رب العزت نے اپنی کون کون سی قدرتیں اور نعمتیں بیان فرمائی تھیں، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اللہ کے بیان کردہ رستے سے اپنے آپ کو ہٹا لیا اور اپنی قدرت اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے اپنے ضابطے کو جاری فرمایا۔ یہ وہی ضابطہ ہے جو بارہا قرآن میں ذکر ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے رستے پر چلے گا، پھر وہ دنیاوی اعتبار سے کسی سٹیٹس پر ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کو کامیاب فرمائیں گے، پھر چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ بادشاہ ہو، اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت اپنے ضابطے کو جاری فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی گئی تعلیمات کے اوپر اپنی زندگی کو گزارے گا، اللہ پاک اس کو کامیاب فرمائیں گے، اور جو اپنے آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر اپنی خواہشات کے راستے پر چلائے گا،
اللہ رب العزت اس کو ناکام فرمائیں گے، پھر چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ نبی کا بیٹا ہو یا نبی کی بیوی ہو، لیکن اگر اللہ کے بتائے گئے راستے پر نہیں ہے تو اللہ پاک دنیا کے اندر بھی ان کو غرق فرمائیں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب۔ تو ان صورتوں کے مضامین سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملا کہ ہم ہر دم اللہ رب العزت کا استحضار اور تقوی اپنے سامنے رکھیں، اور بالخصوص اس ماہ مبارک میں، اس رمضان المبارک میں جو تقوی کا مہینہ ہے، جو صبر کا مہینہ ہے، جو اللہ کی طرف سے انعامات کا مہینہ ہے، جو رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، قرب الہی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان الکریم کے تمام مقاصد کو اعلیٰ پیمانے پر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ISP Mun